ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی اور کامیابی کا راز، کامیابی کی حقیقت، کامیابی کی پہچان، اصل کامیاب، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں۔ آج بھی سورۃ القصص کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے کامیابی کا ذکر کیا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ توبہ کی، ایمان لایا، اچھا کام کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ اس سے پہلی آیات میں عذاب پانے والے کفار کا حال بیان ہوا۔ یہ سورۃ القصص کی اس آیت سے پچھلی آیتوں میں کفار اور عذاب پانے والے لوگوں کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان کو توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شرک سے توبہ کر لی اور اللہ پاک پر جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ توبہ کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، ایمان لانے اور اچھے کام کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں کامیابی کا یہ معیار بیان کیا گیا، جو کفر سے نکل کر اسلام میں آ گیا، جس نے توبہ کر لی وہ کامیاب ہے، جو اچھے کام کرنے والا بن گیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اچھے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیت ہے سورۃ الذاریات میں، آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار، یعنی یہاں سورۃ الذاریات میں بھی تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ کفار کا انجام بیان فرمانے کے بعد، اس سے پچھلی آیتوں میں کفار کا انجام بیان کیا گیا، دوزخ، عذاب، ان نافرمانوں اور مجرموں کا انجام بیان کر کے اس آیت سے اللہ پاک نے پرہیزگار لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں لطیف چشمے جاری ہیں
اور اللہ پاک انہیں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے راضی خوشی قبول کرتے ہوں گے. بے شک وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی. یہ عظیم کامیابی کیسے نصیب ہوئی؟ یہ دنیا میں نیک کام کرتے تھے، یہ دنیا میں اچھے کام کرنے والے تھے. اور مزید آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں فرمایا کہ نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. آخرت کی عظیم کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیک اعمال. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی نصیب ہو. نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت. یہی جنت والے ہیں، وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نیک اعمال کا صلہ قرآن میں بیان کیا گیا. ایک مشہور حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو اور ذکر کی کثرت سے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کر لو اور اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ طور پر صدقہ دیا کرو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی. یہ نیک اعمال کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے. توبہ کی طرف آؤ، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، کثرت سے صدقے کے ذریعے اپنے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، رزق بھی ملے گا، مدد بھی ملے گی اور جو ہے وہ نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا صلہ ان میں بیان کیا ہے. کامیابی کا راستہ یہ ہے. وہ لوگ جو حرام کماتے یا حرام کھاتے ہیں یا حرام کمائیاں کرتے ہیں یا بدکاریاں کرتے ہیں یا عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، عیاشیوں میں پڑے ہوئے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جناب دنیا کو دھوکہ دے رکھا اور دنیا والوں کو ہم نے فراڈ کر کر کے بہت زیادہ پیسہ کما لیا، مال کما لیا، دنیا بنا لیا، جائیداد بنا لیا. یہ نیک اعمال ہیں جو کامیابی دلاتے ہیں. برے اعمال بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں. برے اعمال کا انجام قرآن میں واضح بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیکوکار ضرور نعمتوں یعنی جنت میں ہوں گے اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے. پرہیزگاری اور بدکاری دونوں کا قرآن نے الگ الگ ذکر کر دیا ہے. ان المتقین فی مقام امین، متقین امن میں ہوں گے. اور مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر لیا جائے گا. اور یوم نحشر المتقین کے ساتھ متقین کا حشر بیان کیا سورہ مریم میں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. متقیوں کو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لایا جائے گا اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے گھسیٹا جا رہا ہوگا. اب یہ اپنا اپنا غور کر لیں کہ ہم نے کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے یا ناکامی کے راستے پر چلنا ہے. ہم نے اچھائی کے راستے پر چلنا ہے یا برائی کے راستے پہ چلنا ہے. ہم نے اللہ کی پسند والے راستے پہ چلنا ہے یا اللہ کی ناراضی والے راستے پہ چلنا ہے. ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اصل کامیابی دنیا اور دنیا کی عزت شہرت نہیں ہے. اصل کامیابی دنیا کا مال پیسہ سرمایہ نہیں ہے. اصل کامیابی دنیا حاصل کر لینا نہیں ہے. اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اصل کامیابی ہے کہ اچھے کاموں میں لگ جائے. اصل کامیابی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والا بن جائے، برائی سے بچنے والا بن جائے، بے حیائی سے بچنے والا بن جائے، برے کاموں سے بچنے والا بن جائے، شراب سے بچنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، نیک اعمال کرنے والا بن جائے. دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. جو
اچھے کام کرنے والا بن گیا. اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا, اجر عظیم بھی عطا کرے گا. ان سے تو اللہ نے وعدے کیے ہیں. اچھے اعمال کا صلہ اللہ کی رضا, اللہ کی فرمانبرداری, رحمت, برکت, عزت اور خوشیوں کی صورت میں ملتا ہے. اچھے اعمال کا صلہ اللہ کی رضا, شفاعت مصطفیٰ اور جنت میں رب کے دیدار کی صورت میں ملے گا. لہٰذا ہم اچھے اعمال کی طرف لگائیں اپنے آپ کو, جس کو اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے. یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور ایک بڑا پیارا واقعہ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے, جس کو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں بیان کیا ہے. جیسے ابھی پہلے ہم نے ایک آیت سنی سورۃ القصص میں کہ وہ توبہ کی, ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ان کا صلہ اللہ نے بیان کیا کہ یہی لوگ ہیں ان قریب جو کامیاب ہونے والے ہیں. ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعہ کتابوں میں بیان کیا گیا. آئیے آپ بھی سنیے اور دیکھیے کہ کیسے دنیا میں بھی اللہ پاک عزت اور برکت عطا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فقراء کے قافلے کی معیت میں, یعنی فقراء کے قافلے کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے. تیز ہوا چلی اور ہمیں سمندر کے ایک جزیرے کی طرف بہا کر لے گئی. ہم نے وہاں ایک شخص کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے اس سے پوچھا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے اپنی انگلی سے اپنے اس معبود باطل کی طرف اشارہ کیا. ہم نے کہا مسکین, ہمارے ساتھ کشتی میں ایک رفیق ہے جو اس طرح کی چیزوں کا بہت اچھا کاریگر ہے, اور یہ تمہارا جھوٹا معبود اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. تو وہ جزیرے میں پڑا آدمی کہنے لگا پھر تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ اگر اس کی عبادت نہیں کرنی تو کس کی کریں؟ تم کس کی کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس نے پوچھا اللہ کون ہے؟ ہم نے کہا جس کا عرش آسمان پر ہے, جس کی سلطنت زمین میں ہے, جو سمندر کو راستہ بنا دیتا, زندوں اور مردوں میں اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اس نے پھر پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا عرش آسمان میں, اس کی سلطنت زمین میں اور سمندر کو راستہ بناتا ہے, زندوں اور مردوں میں اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ تمہیں یہ کیسے پتا چلا وہ اللہ ہے, اس کی عبادت کرنی ہے؟ ہم نے کہا اس اللہ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا. اس نے پھر پوچھا رسول نے کیا کیا؟ ہم نے جواب دیا جب اس نے بادشاہ حقیقی کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا تو اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا. اس نے پھر پوچھا کیا اس رسول نے تمہارے پاس اس اللہ کی کوئی نشانی بھی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اس نے کہا تو پھر مجھے دکھاؤ, کیونکہ بادشاہوں کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں. ہم قرآن پاک لائے تو اس نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ہم نے ایک سورت پڑھ کر سنائی تو وہ سورت سن کر رونے لگا, حتیٰ کہ سورت ختم ہو گئی. پھر وہ بولا ایسے کلام والے ہی کے لیے زیبا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. چنانچہ وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا. ہم نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اسے احکام شریعت اور قرآن پاک کی کچھ آیات سکھائیں. جب رات ہوئی تو ہم نماز عشاء پڑھ کر سونے کے لیے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے. اس نے پوچھا اے لوگو, جس معبود کی طرف تم نے میری رہنمائی کی ہے کیا وہ سوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں, وہ زندہ ہے, حی قیوم ہے, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس نو مسلم نے کہا, نیو مسلم نے, تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم سوتے ہو تمہارا مالک جاگ رہا ہے. بڑے عجیب لوگ ہو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو تمہارا مالک, تمہارا بادشاہ حقیقی, تمہارا پروردگار زندہ ہے, حی ہے, قیوم ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. تم عجیب لوگ ہو, تمہارا مالک جاگ رہا ہے اور تم سونے لگے ہو. ہمیں حضرت عبد الواحد کہتے ہیں
اس کی بات بڑی پسند آئی. پھر جب ہم آبادی تک پہنچ گئے اور جدا ہونے کا ارادہ کیا تو ہم نے چند درہم اکٹھے کر کے اسے دیے اور کہا یہ رکھ لیں, ضرورت کے وقت خرچ کر لیجئے گا. تو اس نے ناراضی کا اظہار کیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم نے جس راستے کی طرف میری رہنمائی کی خود اس پر نہیں چلتے. ہم سب بڑے حیران ہو گئے. اس نے کہا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کی عبادت کرتا تھا. اس وقت اس رب نے مجھے ہلاکت میں نہ ڈالا, تو اب کہاں ڈالے گا؟ اب تو مجھے اس کی معرفت حاصل ہو چکی ہے. بڑی گہری بات اس نے کی کہ جب میں اس کا نافرمان تھا تو اس رب نے اس وقت مجھے ہلاک نہیں کیا, وہاں بھی مجھے رزق ملتا رہا, تو اب تو میں اس کا فرمانبردار بن گیا ہوں, تو اب کیا مجھے روزی نہیں دے گا؟ جب ہم نے اس کو درہم دینے کی کوشش کی تو اس نے یہ بات کی کہ جب میں اس رب کی نافرمانیاں کر رہا تھا, اس کے غیر کی عبادت کرتا تھا, تو تب بھی اس رب نے مجھے رزق دیا. اب تو میں اس رب کا بندہ فرمانبردار بن گیا ہوں, اب تو میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں, تو کیا وہ مجھے ہلاکت میں ڈال دے گا؟ حضرت عبد الواحد کہتے ہیں کہ ہم نے اسے چھوڑا, وہ چلا گیا. حضرت عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد کسی نے مجھے اس کے متعلق بتایا کہ فلاں جگہ موت کی سختیوں سے وہ دو چار ہے. چنانچہ میں اس نیو مسلم کے پاس پہنچا اور پوچھا آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیے. اس نے جواب دیا میری سب حاجتیں اس نے پوری کر دی ہیں جس کی میں نے معرفت حاصل کی ہے. میں اس سے گفتگو کر رہا تھا, اس دوران مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا جس میں ایک کبا ہے, اس میں ایک ایسا تخت ہے جس پر سورج اور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والی حور بیٹھی کہہ رہی ہے میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اسے جلدی سے میرے پاس بھیج دو. میں بیدار ہوا اور دیکھا تو اس کی روح کفن عنصری سے پرواز کر چکی تھی. میں نے اس کو کفن دے کر قبر میں دفن کر دیا, اور جب میں سویا تو خواب میں اسی کبا کو دیکھا جس کو پہلے دیکھا تھا. وہ نیو مسلم بھی اس کبا میں تھا, حور اس کی ایک جانب کھڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے اس فرمان عالی شان کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 کی وہ تلاوت کر رہا تھا. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ, تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. اے میرے اسلامی بھائی, فقر کی پوشاک زیب تن کیے رکھو کہ اس پر عزت و وقار کے انوار ہیں. سورہ نحل آیت 6 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بہت سے پراگندہ سر اور غبار آلود ایسے ہیں جنہیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں کامیاب کون ہے جس نے توبہ کی, ایمان لایا, اچھے کام کیے. اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کا مقام لوگوں کو دکھا دیا. آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد اس نو مسلم کے واقعے کو ہم بیان کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, کتابوں میں آگے لکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے ترغیب بھی تو ہے, یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی جو ہے وہ ترغیب بھی ہے. ہمارا رب عز و جل محروم نہیں چھوڑتا, عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا جاتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے ساتھ کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہے, احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے. نیکوکاروں کا انجام اللہ پاک نے قرآن پاک میں پرہیزگاروں کا صلہ جو بیان کیا ہے, کہیں تو فرمایا ان کے لیے باغات ہوں گے, ان المتقین فی جنات و نہر,
इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन व अलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल्लाह परहेजगारों के साथ है, अल्लाह इनका दोस्त है, ये अमन में होंगे, सायों में होंगे, चश्मों में होंगे, बागात में होंगे। अल्लाह ने इनके इनाम बयान किए हैं, अच्छे कामों का सिला, ये है तुम्हारे नेक कामों का अंजाम, ये है तुम्हारे नेक कामों का बदला, ये है तुम्हारी परहेजगारी का बदला, ये है तुम्हारी नमाज का, तिलावत का, इबादत का, परहेजगारी का, सब्र का, तुम्हारे अच्छे कामों का बदला। ये अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इनको इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता करता है। और यहाँ कामयाबी करार किसको दिया? जिसने नेक अमल किए, नेक काम किए। तो हमारा असल तवज्जो किधर होनी चाहिए? देखें, अब कारोबार भी करना है, बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है, हमें दुनिया में, बाजार में, मुआशरे में रहना है, लेकिन इन सारी चीजों को वी हैव टू मेंटेन, कि हम कैसे मेंटेन करके चलें। कुरान पाक में हमें तिजारत के उसूल बयान कर दिए, अहादीस मुबारका में हमें तिजारत के अंदाज बयान कर दिए, फुकहा ने हमारे लिए पूरी डिटेल बिजनेस की बयान कर दी, बिजनेस कैसे करना है। आज के दौर में बाज कहते हैं जी बड़ा नहीं, आज मुश्किल है जी, आज मुमकिन नहीं है हलाल कमाना। क्यों मुश्किल है, क्यों मुमकिन नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उनके लिए राहें खोल देते हैं। अल्लाह पाक ने रास्ते खोलने हैं। आइंदा सिलसिले में मेरा टॉपिक ही पूरा कामयाबी के लिए पूरा तवक्कुल का अलग से मौजू है हमारा। आइंदा सिलसिले में हम इंशाअल्लाह तवक्कुल के मौजू को लेकर चलेंगे और ये कामयाबी का पूरा कॉन्सेप्ट तवक्कुल के मौजू पर बयान किया गया। तो ये अल्लाह पर भरोसा रखे। असल में हम लोग जब वो दुनियावी चीजों पर, मादी चीजों पर भरोसा करने लग गए, हम दुनिया वालों पर भरोसा करने लग गए, हमने अपनी तवज्जो लोगों की तरफ कर ली, हमने अपना अपना जो है वो मतमा नजर दुनिया को बना लिया, हमने अपनी उम्मीदें गैरों से कर ली, हमने अपनी उम्मीदों का मरकज गैरों को बना लिया, दुनियावी सरमाए को, मादियत को, दुनियावी चकाचौंध रोशनियों को, दुनियावी जो है वो इज्जत के दोहरे म्यारों को हमने समझा कि अपना जनाब हमारी कामयाबी का ये रास्ता है। असल कामयाबी ये नहीं थी। असल कामयाबी तो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में, अच्छे कामों में, नेक अमाल में, परहेजगारी में, गुनाह से बचने में, हराम से बचने में। और यहाँ फरमाया ईमान जो है ये बुनियादी चीज है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह पाक फरमाता है जिसने नेक काम किए, अच्छे काम किए, खा वो मर्द हो या औरत हो, वह मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो। ईमान शर्त है नेक अमाल की कबूलियत के लिए। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह पाक फरमाता है उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करते। पाकीज़ा जिंदगी का वादा किया उसके साथ जिसने अच्छे काम किए ईमान की हालत में। तो अच्छे अमाल की तरफ तवज्जो रखें, ये कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। कारोबार भी करना है, जॉब भी करनी है, दुनिया में किसी भी आप शोबे में, किसी भी जगह पर हैं, आप शरीयत से रहनुमाई लेके चलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी भी मिलेगी और नजात भी मिलेगी। और जिसको अल्लाह रसूल ने कामयाबी कहा है वो कामयाबी नसीब होगी। दुनिया के बनाए हुए मेयार हम इनको कामयाबी ना समझें, इसमें इंसान धोखा खाता है। और जो ईमानदार ताजिर है ये तो बड़ा खुश नसीब है। फरमाया कि जिसने ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ तिजारत की तो वो जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। ये रिवायतों का मफहूम है। अल्लाह पाक हमें अमानतदारी वाली तिजारत दे, तो अच्छे अमाल में अपने आप को लगाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अच्छे अमाल पर कुरान पाक में बहुत सारी आयत है। सूरह आराफ में फरमाया और वो जो ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमाल किए, हम किसी पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं रखते, वो जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये अच्छे अमाल का सिला बयान किया। फिर इसी तरह सूरह यूनुस में अल्लाह पाक ने जो अपने औलिया का जिक्र किया, इसमें फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए, उनका रब उनके ईमान के सबब उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो नेमतों के बागों में होंगे। असल कामयाब कौन है? जो अच्छे काम करने वाले हैं।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। अल्लाह ने ईमान वालों और अच्छे अमल करने वालों से वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही दोजख वाले हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम में इरशाद फरमाया, वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुकून। और हम रसूलों को इसी हाल में भेजते हैं कि वो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले होते हैं, तो जो ईमान लाएं और अपनी इस्लाह कर लें तो उन पर ना कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो उन्हें उनके मुसलसल नाफरमानी के सबब अजाब पहुंचेगा। नाकाम कौन? जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया। नाकाम कौन? जो अजाब का शिकार हो गए। नाकाम कौन? जिनसे अल्लाह नाराज हो गया। नाकाम कौन? जो हराम में पड़ गए। नाकाम कौन? जो ईमान बर्बाद कर बैठे। नाकाम कौन? जिनको अल्लाह रसूल की नाराजी मिली। नाकाम कौन? जो बुरी हालत में दुनिया से चले गए। नाकाम कौन? जो आग में डाल दिए गए। और कामयाब कौन? जो अच्छे काम करने वाले बन गए, जो अच्छे अमाल करने वाले बन गए, जो अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले बन गए, ईमान सलामत ले गए। कामयाब कौन? जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिए गए। कामयाब ये लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं। ये अच्छे काम करने वाले, नेक अमाल करने वाले, तो ये कामयाबी की दलील है। फिर इसी तरह सूरतुल कहफ में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे, इनसे कोई दूसरी जगह बदलना ना चाहेंगे। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने सूरतुल अनकबूत में इरशाद फरमाया, उस किताब की तिलावत करो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, और बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो तुम में अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार रहे और अच्छे अमल करे तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे, और हमने उसके लिए इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में बहुत सारे मुकामात पर अच्छे अमाल का सिला बयान किया। आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान के साथ अच्छे अमाल, अच्छे कामों का जिक्र किया है कुरान पाक में। हम अपना ज़हन बनाएं, अल्लाह रसूल ने जिसको कामयाबी करार दिया है उस कामयाबी की तरफ बढ़ें, उस कामयाबी के रास्ते की तरफ चलें, और उस कामयाबी के हुसूल के लिए कोशिश करें, और अच्छे अमाल में अपने आप को लगाएं, बुरी बातों से अपने आप को बचाएं। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें इस कामयाबी की तरफ लाता है, इस जो है वो सक्सेस की तरफ लाता है, इस अल्लाह की फर्माबरदारी की तरफ लाता है, इस जो है वो अल्लाह की रिजा वाले कामों की तरफ लगाता है। आपने दावत इस्लामी के मदनी माहौल देखा होगा, इसकी बरकत से बेनमाजी नमाजी बन गए, इसकी बरकत से कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए, इसकी बरकत से कई नाफरमान फर्माबरदार बन गए, इसकी बरकत से कई बेअमल बाअमल बन गए, इसकी बरकत से कई ऐसे नौजवान जो कल तक जुम्मा तो जुम्मा ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, वही कोर्स करके मुसल्ला इमामत पर खड़े नजर आ रहे हैं, इमामत करते नजर आ रहे हैं, दरसो बयान करते नजर आ रहे हैं, नेक अमाल करते नजर आ रहे हैं, नेकी की दावत देते नजर आ रहे हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया। देखो अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला कर दिया। देखो आइए हम भी अपना ज़हन बनाएं कि हमने अच्छे अमाल में जिंदगी बसर करनी है, दुनिया के धोखे में ना आए, दुनिया की या वो कशिश में ना अपने आप को लगा के हराम में, बदकारी में, बुराई में ना लगाएं। थोड़े दिन की दुनिया है, खत्म हो जानी है, अय्याशियां भी खत्म हो जाएंगी, और जब वो ऐशो इशरत के सामान भी खत्म हो जाएंगे। जो बड़ी आसाइशों में है इसको भी कब्र में जाना है, और जो तंगी में जिंदगी बसर कर रहा है लेकिन हलाल पर सब्र कर रहा है, गुनाहों से बच रहा है, हराम से बच रहा है, इसको भी कब्र में तो जाना है। लेकिन दोनों का मरना एक जैसा नहीं होगा, दोनों की कब्र एक जैसी नहीं होगी, दोनों का हशर भी एक जैसा नहीं होगा। की बुनियाद वे बंदिया तेरी तू जद कद होना मिट्टी। जब इंसान मिट्टी में मिल जाता है ना, तो ये मिट्टी की ढेरी नजर आती है। वो कहते थे जब वो हजरत
बाबा फरीदकोट मिठन वाले कहा करते थे, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी नाए तेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। अल्लाह पाक हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दे, जिससे हमारी कब्र और आखिरत संवर जाए और हकीकी कामयाबी हमें नसीब हो जाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। है रब की तात में कामयाबी हमारी, यही है राज समझ ले तो कामयाबी